الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، انسان کی صحت کے لیے جو چیزیں مفید اور فائدہ مند ہیں ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے حلال کیا ہے، اور جو چیزیں انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں ان چیزوں کو شریعت میں حرام کیا گیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے دو صفات قرآن کریم میں ایک جگہ پہ بیان کی گئی ہے۔ وہاں پہ بتایا گیا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کہ اللہ کے نبی لوگوں کے لیے حلال پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور گندی اور خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور گندی اور خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ تو جو چیزیں گندی ہیں، جو چیزیں خبیث ہیں، ان چیزوں کو شریعت میں حرام قرار دیا گیا، اور جو چیزیں صاف ستھری ہے، پاکیزہ ہے، صحت کے لیے مفید ہے، تندرستی لانے والی ہے، ان چیزوں کو حلال کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے ایسے کھیلوں کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی جس سے بندے کی صحت بنے، تندرستی آئے۔ جیسے گھوڑ دوڑ ہے، گھوڑ سواری ہے، دوڑ کا مقابلہ ہے، تیر اندازی ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے آدمی کے خون میں گرمی آتی ہے اور آدمی کی صحت اچھی رہتی ہے، آدمی صحت مند اور تندرست رہتا ہے۔ تو ایسے کھیلوں کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ تو گندی چیزوں کو حرام کیا گیا، پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا گیا۔ انہی میں سے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب، یہ جو شراب ہے اور یہ جو جوا ہے اور یہ جو بت ہے اور اسی طرح یہ جو فال کے تیر ہیں یہ سب کے سب کیا ہے؟ گندے اور شیطانی کام ہیں۔ ان سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تم کامیاب ہو۔ کہ بھئی یہ شراب ہے، یہ جوا ہے اور یہ بت ہے اور اسی طریقے سے فال کے جو تیر ہیں یہ سب کے سب کیا ہے؟ گندے شیطانی کام ہیں۔ ان سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تم کامیاب ہو۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ شیطان شراب کے ذریعے، جوے کے ذریعے یہ چاہتا ہے کہ تمہارے آپس میں دشمنیاں پیدا ہوں، اور وہ تم کو اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، وہ تم کو نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں اللہ کے ذکر سے روکنے والی، اور یہ چیزیں ایسی ہیں نماز سے روکنے والی۔ شراب ہے، جوا ہے، ایسی چیزوں میں بندہ پھنس جائے گا اور ایسی چیزوں کا عادی ہو جائے گا، نماز سے بھی دور ہو جائے گا، اللہ کے ذکر سے بھی دور ہو جائے گا۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے ایک زبردست اور بہت بڑی نعمت عقل ہے۔ آدمی شراب کے نشے میں چلا جائے گا، عقل کی دولت سے بھی پیدل ہو جائے گا اور محروم ہو جائے گا، عقل سے بھی بالکل پیدل ہو جائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا بہت زمانے پہلے ایک کہانی ایک کتاب میں نے پڑھی تھی کہ ایک شیر کا بچہ تھا، اس بچے کو دنیا دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ ایک کہانی ہے، فرضی ہے، سمجھانے کے لیے، انسان کی عقل کو بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں ان میں سے عقل بہت ہی قیمتی نعمت ہے۔ شیر کے بچے کو دنیا دیکھنے کا شوق ہوا،
اس نے اپنے ماں باپ سے اجازت لی کہ میں دنیا دیکھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ دنیا ہی اچھی ہے، جنگل کی دنیا، اسی میں رہو، اور تم باہر جاؤ گے تو مصیبتوں کا شکار ہو جاؤ گے۔ اب اس نے ضد کی اور کہا کہ نہیں، میں دنیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جب وہ ضد کرتا رہا تو اس کے باپ نے اس کو نصیحت کی اور اس کو سمجھایا اور بتایا ٹھیک ہے تو دنیا دیکھنا چاہتا ہے، دنیا دیکھ، لیکن انسان سے اپنے آپ کو دور رکھ، بہت ہی خطرناک چیز ہے اور بہت ہی خطرناک مخلوق ہے انسان، اس سے اپنے آپ کو بچا، وہ دکھے تو اپنا راستہ کاٹ کے چلے جانا، اس کا سامنا کبھی نہیں کرنا۔ وہ چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے سوچا کہ بھئی آخر انسان ایسی کیسی مخلوق ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے اپنے آپ کو ہم دور رکھیں، آخر اس کے اندر ہے کیا چیز، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ انسان ہے کیا۔ اب یہ جنگل سے نکلا، نکلتے نکلتے راستے میں جس سے بھی ملاقات ہوتی اس سے پوچھتا کہ بھئی کیا آپ انسان ہیں؟ سب سے پہلے اس کی ملاقات ہوئی ایک گھوڑے سے، تو گھوڑے سے اس نے بات چیت کی اور کہا کہ بھئی کیا آپ انسان ہیں؟ گھوڑے نے کہا کہ بھئی میں انسان کہاں ہوں، انسان کا چھوٹا سا بچہ میری پیٹھ پہ سوار ہو کے مجھے جہاں چاہتا ہے لے کے پھرتا ہے، مجھے اپنا غلام بنا لیتا ہے، ناک میں میرے رسی ڈال کے جہاں چاہتا ہے لے کے گھومتا ہے، مجھے دوڑاتا ہے، جو کام نکالنا ہو مجھ سے نکال لیتا ہے، میں انسان تھوڑا ہی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بھئی انسان کا چھوٹا سا بچہ اتنے بڑے جانور کو قابو میں کر لیتا ہے، اس کی پیٹھ پہ سوار ہو کے سواری کرتا ہے، اس کو دوڑاتا ہے، بھگاتا ہے، تو انسان تو بڑی عجیب چیز ہے، اس سے تو ملنا چاہیے۔ اور شوق پیدا ہوا اس کو، پھر اور آگے بڑھا، تھوڑا اور آگے بڑھنے کے بعد ایک بہت بڑا جانور اس کو دکھائی دیا، اونٹ۔ اس نے سوچا کہ بھئی تو پہاڑ جیسا دکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ انسان ہو۔ اس کے قریب گیا، اس سے بات چیت کی، اس سے پوچھا کہ بھئی کیا آپ انسان ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بھئی میں انسان کہاں، انسان کا چھوٹا بچہ میرے ناک میں رسی ڈال کے جہاں چاہے گا مجھ کو لے کے پھرے گا، اور غلام بن کے مجھے اس کے پیچھے دوڑنا پڑے گا اور چلنا پڑے گا، اور میرے پیٹھ کے اوپر کنٹلوں کا بوجھ لاد کے وہ لے جائے گا، غلام کی طرح، نوکر کی طرح مجھے استعمال کرے گا۔ میں تو ایک ادنا سی مخلوق ہوں، انسان کے چکر میں مت پڑو، بہت خطرناک چیز ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی آخر انسان ایسی کیسی خطرناک چیز ہے کہ بڑے بڑے جانوروں کو اس نے اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ اب اس کے دل میں اور جذبہ شوق پیدا ہوا انسان سے ملاقات کا، اور آگے چلا، اور آگے چلنے کے بعد میں ایک ہاتھی دکھا، بہت ہی بڑا ہاتھی۔ جب اس نے ہاتھی کو دیکھا تو سوچا شاید یہ انسان ہوگا، چونکہ اس کی ضخامت بھی اچھی خاصی ہے، موٹا تازہ بھی ہے، طاقتور بھی ہے، اور بہت بڑا بھی ہے، بہت اونچا بھی ہے۔ جا کے بات چیت کی اور پوچھا کہ بھئی کیا آپ انسان ہیں؟ اس نے کہا کہ میں انسان کہاں، انسان تو بڑی عجیب مخلوق ہے، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ میرے پیٹھ پہ سوار ہو کے جاتا ہے، جہاں چاہتا ہے مجھے لے کے پھرتا ہے، کنٹلوں کا بوجھ ہمارے اوپر ڈال کے وہ لے کے پھرتا ہے۔ انسان تو ایسی عجیب مخلوق ہے کہ ہمارے جیسے طاقتور اور اتنے اونچے جانوروں کو بھی اس نے اپنے قابو میں اور مٹھی میں لیا ہوا ہے۔ تو یہ بے چین ہو گیا کہ بھئی آخر یہ انسان ہے کیا چیز، ایسے ایسے اونچے اونچے طاقتور جانوروں کو اس نے اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ تو اب انسان سے ملاقات کا شوق اور بڑھا، آگے بڑھا، جنگل سے باہر نکلا، ایک بستی دکھی، بستی میں ایک بچہ دکھائی دیا، وہ کچھ لکڑیاں چھیل رہا تھا، کارپینٹر تھا، بڑا ہی تھا، لکڑیوں سے کچھ بنا رہا تھا۔ اب یہ بچے کے قریب میں گیا اور جا کے پوچھا کہ بھئی کیا آپ انسان ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بھئی ہاں میں ہی انسان ہوں۔ اس نے کہا کہ بھئی تم کو تو صرف 2 پیر ہے، آسانی سے میں تم کو پچھاڑ سکتا ہوں، آسانی سے تم کو میں قتل کر سکتا ہوں، مار سکتا ہوں۔ ماں باپ نے مجھے چبھ ہی ڈرا دیا اور کہا کہ انسان سے دور رہنا، وہ بڑی عجیب مخلوق ہے، بہت طاقت اس کے پاس ہوتی ہے، بڑے بڑے جانوروں کو اپنے قابو میں وہ لے لیتا ہے، لیکن تم تو معمولی ہو، کوئی زیادہ طاقت بھی تمہارے اندر دکھائی نہیں دیتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں بھئی ہمارے اندر کوئی طاقت تو نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ کھیل کھیلتے ہیں، کیا تیار ہو؟ اس بچے نے کہا کہ بالکل کھیل کھیلنے کے لیے تیار ہو۔ اس نے ایک درخت سے شاخ کاٹی اور اس کو درمیان سے چیرا اور اس میں سوراخ بنایا اور لکڑی کو چیر کے اس سے کہا کہ اس کے اندر اپنا منہ ڈال۔ جب اس نے اس کے اندر منہ ڈالا تو لکڑی کو اس نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اس کا منہ اس کے اندر، اس کی گردن اس کے اندر پھنس گئی۔ اب وہ چیخنے لگا، چلانے لگا، اس کو ایسے ہی چھوڑ کے وہ بچہ چلا گیا۔ صبح سے شام تک اپنا کام کر کے جب شام میں آیا تو دیکھا کہ وہ شیر کا بچہ بے بس بالکل اس لکڑی کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی سمجھ میں آیا ہمارے پاس کیا چیز ہے، ہمارے پاس عقل ہے، عقل کی وجہ سے ہم بڑے سے بڑے جانور کو قابو میں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس عقل ہے، اس عقل کی وجہ سے میں نے چھوٹے سے لکڑی کے اندر تمہارے سر کو، گردن کو پھنسا دیا، یہی عقل ہے۔ اس عقل کی وجہ سے اللہ رب
العزت نے انسان کو دوسرے مخلوقات پہ فوقیت اور فضیلت دی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بندہ کوئی شراب استعمال کرے، نشیلی چیزیں استعمال کرے اور شراب کا عادی بن جائے، نشے کا عادی بن جائے، تو اس عقل کی نعمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے اور ایسی ایسی بیہودہ حرکتیں کرنے لگتا ہے، اور ایسی ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے کہ چھوٹے سے بچے سے بھی ایسی حرکتوں کی توقع نہیں ہوتی ہے. وہ قتل و غارت گری کرنے لگتا ہے، چوری کرنے لگتا ہے، زنا اور بدکاری کرنے لگتا ہے. جتنے قتل کے واقعات ہیں نشے کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے، جتنے طلاق کے واقعات ہیں نشے کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے، اور جتنے قتل ہو رہے ہیں، گھریلو جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ سب کے سب نشے کی وجہ سے اور نشے کی لت میں چور ہونے کی وجہ سے. آدمی عقل سے پیدل ہو جاتا ہے، اب اس کے بعد یہ ساری چیزیں کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، زناکاری کرتا ہے، قتل کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، گھر میں آ کے بیوی سے لڑ رہا ہے، بچوں سے لڑ رہا ہے، خاندان سے لڑائی ہے، بیوی کو طلاق دے رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں قتل کی وجہ سے. آپ کو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں شراب نوشی کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے، نشے کا عادی ہونے کی وجہ سے. بہت پہلے کتاب میں نے واقعہ پڑھا تھا کہ ایک بندہ شراب پیا ہوا ہے، نشے میں دھت ہے، اور لڑکھڑاتے ہوئے لڑکتے ہوئے چل رہا ہے. کبھی دائیں طرف جھک رہا ہے، کبھی بائیں طرف جھک رہا ہے، جھکتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے شراب کے نشے میں دھت ہے، چور ہے، اور آگے بڑھتے بڑھتے چند قدم جانے کے بعد اس کے قدم لڑکھڑا گئے اور وہ نیچے گر گیا، اور اس طرح گرا کہ اس کی پیٹھ زمین کے اوپر تھی، آسمان کی طرف اس نے اپنا چہرہ کیا ہوا تھا، اور ایسے زمین پہ دھڑام سے گر گیا اور نشے میں دھت ہے. اتنے میں وہاں سے کتا گزر رہا تھا. کتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ پیشاب نہیں کرتے ہیں، دیکھ کے سوچ سمجھ کے خاص جگہوں پہ پیشاب کرتے ہیں. کتے نے دیکھا کہ بھئی ایک بندہ پڑا ہوا ہے، اس کے قریب میں گیا. قریب جانے کے بعد اپنی ٹانگ اٹھائی اور اس کے منہ پہ اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. اس کے منہ پہ پیشاب کرنا شروع کر دیا، اور یہ نشے میں دھت تھا اور نشے میں چور تھا. یہ سمجھا کہ کوئی اس کا منہ دھلا رہا ہے، اس کا کوئی منہ دھلا رہا ہے. اس نے کہا اکرمک اللہ کما اکرمتنی، اللہ تجھے عزت دے جیسا کہ تو مجھے عزت دے رہا ہے. اللہ تجھے عزت دے جیسا کہ تو مجھے عزت دے رہا ہے. یعنی تو میرا منہ دھلا رہا ہے، چہرہ دھلا رہا ہے، اور میرا اکرام کر رہا ہے، میری عزت کر رہا ہے. جیسے تو میری عزت کر رہا ہے اللہ بھی تیری عزت کرے. نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے آدمی عقل سے پیدل ہے. کتا پیشاب کر رہا ہے، کتا موت رہا ہے اس کے چہرے کے اوپر، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی اس کا چہرہ دھلا رہا ہے اور اس کو دعا دے رہا ہے اللہ تجھے ایسے ہی عزت دے جیسا کہ تو نے مجھے عزت دی. تو یہ چیز ہے شراب. اس وجہ سے قرآن کریم کہتا ہے کہ بھئی یہ ساری چیزیں شیطانی چیزیں ہیں، اور یہ گندگی ہے، اور یہ خبیث چیزیں ہیں. اس کو اپنے آپ سے دور رکھو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اسی طرح سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ بھئی ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے، اور ہر شراب حرام ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جتنی نشہ لانے والی چیزیں ہیں، میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، حیرت میں پڑ گیا کہ اتنی چیزیں ہیں نشے کی. ہم تو سمجھتے تھے کہ بھئی نشہ صرف شراب کے ذریعے سے ہوتا ہے. سینکڑوں چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے نشہ لیا جاتا ہے. اور آج کل کی جو نئی نسل ہے نشہ لے رہی ہے، کیپسولوں کے ذریعے سے لے رہی ہے، گولیوں کے ذریعے سے لے رہی ہے، انجیکشنوں کے ذریعے سے لے رہی ہے، پوڑیوں کے ذریعے سے لے رہی ہے، شراب کے بوتلوں کے ذریعے سے لے رہی ہے. عجیب عجیب چیزوں کے ذریعے سے نشہ لیا جا رہا ہے. ہماری جو نوجوان نسل ہے نشے کی عادی ہو رہی ہے. بچے تو بچے ہیں، بچیاں بھی نشہ لے رہی ہیں، مرد تو مرد ہیں، عورتیں بھی نشہ لے رہی ہیں، اور نشے کے عادی ہو گئے ہیں. قلب کھلے ہوئے ہیں اور بال کھلے ہوئے ہیں، شوقیہ طور پہ اس میں جا رہے ہیں اور نشہ کر رہے ہیں. نشہ ایک زمانہ ایسا ہوتا کہ کوئی ڈپریشن کا مریض ہوتا، ذہنی دباؤ میں مبتلا ہوتا، وہ سکون حاصل کرنے کے لیے، راحت حاصل کرنے کے لیے نشہ کرتا تھا. لیکن اب تو نشہ شوق میں ہو رہا ہے، اب تو نشہ دوستوں کی دیکھا دیکھی میں ہو رہا ہے. دوستوں کو برباد کر رہے ہیں. ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بھئی اپنے بچوں کا فرینڈ سرکل دیکھیں، بچے کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، بچوں کا دوستانہ کس کے ساتھ میں ہے. نشہ کرنے والے، سگریٹ پینے والے، گٹکا کھانے والے، زردہ کھانے والے، اور ایسے نشے کے عادی جو لوگ ہیں ان سے اپنے بچوں کو دور رکھیں. چونکہ جب اس لت میں وہ پڑ جائیں گے تو ایک موقع ایسا آئے گا کہ سوائے خودکشی کے کوئی چارہ کار نہیں ہوگا.
سوائے خودکشی کے کوئی چارہ کار نہ ہوگا. اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے. قرآن کریم بھی کہتا ہے کل قیامت کے دن بندہ پچھتائے گا تو دوستیوں کی بنیادوں پہ پچھتائے گا, اور یہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا, اس کو دوست بنانے کی وجہ سے میں تو برباد ہو گیا, اس نے تو میری دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی برباد کی, صحت بھی برباد کی, تندرستی بھی برباد کی. بچوں کو کیا کرنا چاہیے اور بچے کیا کر رہے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ دیکھ لے فلینظر احدکم الی من یخالل, کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے دیکھ لے, اس کے دوست کیسے ہیں دیکھ لے. بچوں کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے, بچیوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے, قلم ہونا چاہیے, قرآن کریم ہونا چاہیے, دین کی باتیں آپس میں اس کا مذاکرہ ہونا چاہیے. لیکن آج ان بچوں کے ہاتھوں میں سگریٹ ہیں, ان بچوں کے ہاتھوں میں پوڑیاں ہیں, ان بچوں کے ہاتھوں میں گٹکے ہیں, زردے ہیں, اور ان بچوں کے ہاتھوں میں نشیلی چیزیں ہیں, اور بچے اپنی صحت کو برباد کر رہے ہیں اور اپنے صحت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جبکہ ایک زمانہ ایسا تھا, اسکولوں میں, گلیوں میں بچے کھیلتے تھے, دوڑتے تھے, کودتے تھے, کبڈی کھیلی جاتی تھی, فٹ بال کھیلا جاتا تھا, کرکٹ کھیلا جاتا تھا. صحت کو بنانے والی چیزیں لوگ یہ ایسے کھیل کھیلتے تھے, اسکولوں میں ایسے کھیل کھلائے جاتے تھے, ایسے مقابلے کیے جاتے تھے, بچوں میں مقابلے ہوتے تھے کبڈی کے, فٹ بال کے, والی بال کے, ایسے کھیل ان کو کھلائے جاتے تھے جس سے ان کی صحت برقرار رہے, وہ صحت مند رہے, وہ تندرست رہے, وہ طاقتور بنے اور وہ تندرست بنے. ایسے کھیل ان کو کھلائے جاتے تھے. لیکن آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے, زمینوں کے مہنگے ہونے کی وجہ سے, ہمارے اپنے مکانات جن بستیوں میں ہیں, جن محلوں میں ہیں, وہاں پہ گراؤنڈ نہیں ہونے کی وجہ سے, میدانوں کے نہیں ہونے کی وجہ سے بچے فون ہاتھوں میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کتاب ہاتھ میں ہونا چاہیے, فون ہاتھ میں ہے, سگریٹ ہاتھ میں ہے, راتوں رات گزر رہی ہے, فون میں بچہ مشغول ہے, پوری رات گزر رہی ہے. اور بچے کتنے ایسے ہیں گھروں میں لوٹ رہے ہیں, سو رہے ہیں, پورا دن نشہ کر کے سو رہے ہیں. ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ بیمار ہیں, ماں باپ سمجھ رہے ہیں بچہ سو رہا ہے, لیکن کتنے ایسے نوجوان ہیں 24 گھنٹے ڈرگس کے ذریعے سے نشے میں دھت گھر میں لوٹ رہے ہیں. ماں باپ کو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں, کوئی فکر نہیں. بھئی ماں باپ کی بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھئی جب بچہ ایسی کوئی حرکتیں کرنے لگے, خلاف معمول سونے لگے, چڑچڑے چالے کرنے لگے, ایسی حرکتیں کرنے لگے, تو بھئی دیکھیں اس کی دوستانہ سرگرمیوں کو دیکھیں, کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے دیکھیں, کیا پیتا ہے, کیا کھاتا ہے دیکھیں, اور اس کا جائزہ لے. پھر اس کے بعد میں اس کو سدھارنے, اس کو سنوارنے کی کوشش کریں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس طرف توجہ نہیں دینے کی وجہ سے ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں. اب تو بچے بچیوں کے سگریٹ پینے کے بھی ایسے ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں, بچیوں کے نشے لینے کے بھی ایسے ویڈیوز آ رہے ہیں. بچیاں تک ہمارے برقع پہنی ہوئی نشہ کر رہی ہے. سگریٹ شوقیہ طور پہ پیا جا رہا ہے, شوقیہ طور پہ نشہ کیا جا رہا ہے. نشے کا جو عادی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا دوست بھی نشیلا بنے, وہ بھی نشہ کرنے والا بنے, وہ بھی شرابی بنے, وہ بھی شراب پینے والا بنے. وہ زبردستی اس کو عادت ڈالنے کی کوششیں کر رہا. اب اس کے نتیجے میں عادت پڑ جاتی ہے, پیسے ہاتھ میں نہیں ہے, بچے چوریاں کر رہے ہیں, کیا کیا چیزیں بیچ رہے ہیں, گلی میں گاڑیاں ہیں اس میں سے کوئی چیز نکال کے بیچ رہے ہیں, گاڑیاں چرا کے بیچ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کام کر رہے ہیں, ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ماں باپ کی بدنامی ہو رہی ہے اور ان کی نیک نامی متاثر ہو رہی ہے. تو ماں باپ کی بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھئی بچے کیا کر رہے ہیں دیکھیں, کہاں جا رہے ہیں دیکھیں, کس کے ساتھ رہتے ہیں دیکھیں. بھئی رات کا وقت ہو گیا, بس عشاء پڑھے آ جائیں, فوری سو جائیں, جلدی سو جائیں اور صبح جلدی اٹھیں. اس پہ ماں باپ بچوں کو توجہ دلائیں اور پوری فکر کریں, کوشش کریں. حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھئی نشے پہ پابندی سختی سے لگائیں. جہاں پہ کالجوں کے سامنے, اسکولوں کے سامنے نشیلی چیزیں بیچی جا رہی ہیں, ڈرگس بیچا جا رہا ہے, اس کے اوپر پابندی لگائے سختی کے ساتھ میں. بچوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں, ان کی جوانی برباد ہو رہی ہے, ان کی صحت متاثر ہو رہی ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ سختی سے پابندی لگائے, کوئی ایسا منصوبہ بنائے یہ شراب اور نشے کی لت سے ہمارے نوجوان بچ سکیں اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں. اسی طرح اسکولوں میں پڑھانے والے, کالجوں میں پڑھانے والے ٹیچرز کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھئی بچوں پہ توجہ دیں اور دیکھیں بچے کیسی عادتوں میں مبتلا ہے اور ملوث ہیں, اور یہ دیکھ کے ان عادتوں کو چھڑانے کی فکریں کریں, کوششیں کریں. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے, جتنے نشے کے عادی ہیں, جتنا نشہ کرنے والے ہیں, ان کا علاج عام طور پہ
دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگنے کی وجہ سے، جماعت میں جانے کی وجہ سے، اللہ کے گھر میں آنے کی وجہ سے، جماعت میں وقت نکالنے کی وجہ سے کتنے ایسے بچے ہیں جو نشے کو چھوڑتے ہیں اور نشہ سے توبہ کرتے ہیں اور شراب سے توبہ کرتے ہیں، ڈرگس سے توبہ کرتے ہیں، اس کے بعد ایک پوری چین بتاتے ہیں کہ یہ دوست بھی نشہ کرتا ہے، یہ دوست بھی نشہ کرتا ہے۔ 25 بچے ہماری اپنی گلیوں میں مل جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بچوں کو چھٹیاں ملیں، بچوں کو جماعت میں بھیجیں، وہ اللہ کے گھر میں جائیں گے، دین سیکھیں گے۔ یہ چیز چھڑانے کے لیے سب سے مؤثر جو چیز ہے وہ اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ جب تک اللہ کا ڈر خوف نہیں آئے گا نشہ کوئی بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے اس سلسلے میں آپ کچھ بھی کر لیجئے، پہلے بچے کے دل میں اللہ کا ڈر لانا ضروری ہے۔ بچے کی تربیت ہی ایسی ہو، اللہ کا ڈر ہوگا تو نشہ کیوں کرے گا؟ صحابہ کرام پہ پوری محنت کی گئی، اللہ کا ڈر ذہنوں میں دلوں میں بٹھایا گیا۔ اس کے بعد شراب کے حرام ہونے کی آیتیں نازل ہوئی۔ اس کے بعد جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا اس نے وہیں سے پٹک دیا، مشکیزیں چیر دیے، مٹکے پھوڑ دیے، اور مدینے کی گلیوں میں شراب بہائی تو ایسی بہائی کہ جیسے تیز بارش کے وقت میں سیلاب کا پانی بہتا ہے، ایسا شراب مدینے کی گلیوں میں بہ رہی تھی۔ برسوں تک جب کبھی بارش ہوتی زمین سے شراب کی بو آتی تھی۔ ان کے دلوں میں محنت کی گئی تھی، اللہ کا ڈر اور خوف بٹھایا گیا تھا۔ اس کے بعد حکم لایا گیا شراب حرام ہے، سب نے شراب چھوڑ دی۔ تو اللہ کا ڈر آنا ضروری ہے۔ اللہ کا ڈر جب آئے گا تو اس کے بعد میں بندہ کوشش کرے گا۔ اور یہ سرکاری جس سے اسپتال ہے، کلینک ہے، جگہ جگہ پہ ایسے کلینک ہونی چاہیے، شفا خانے ہونے چاہیے کہ جو نشہ چھوڑنا چاہے، ڈرگس چھوڑنا چاہے، اس کا علاج کیا جا سکے، آسانی کے ساتھ اس کا علاج ہو سکے۔ ورنہ علاج نہیں ہونے کی وجہ سے کتنے ایسے ہیں جو جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو خودکشی پہ مجبور ہوتے ہیں۔ تو جگہ جگہ ایسے کلینک ہونے چاہیے، شفا خانے ہونے چاہیے، جہاں پہ ان نشے کے عادی بچوں کا علاج ہو سکے، بچیوں کا علاج ہو سکے۔ بچیوں کے لیے لیڈی ڈاکٹرز ہونے چاہیے جو نشہ چھڑانے میں ان کی مدد کر سکیں، ان کی کاؤنسلنگ ہو سکے، ان کو سمجھایا جائے، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں بٹھایا جائے اور اس لت سے ان کو باہر لایا جائے۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن کریم نے تو بہت پہلے کہہ دیا کہ جوا ہے، شراب ہے، نشے کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب گندی چیزیں ہیں، یہ سب شیطانی کام ہے، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان سے بچنے میں تمہاری کامیابی ہے۔ اس لیے بچوں کو چاہیے کہ بھائی دوڑنے کے مقابلے کریں، بچوں کو چاہیے کہ ورزش کریں، بچوں کو چاہیے کہ کھیل کھیلیں، بچوں کو چاہیے فٹ بال کھیلیں، ایسے کھیل کھیلیں جس میں بھاگنا ہو، دوڑنا ہو، جس میں ورزش ہو، آپ کی صحت باقی رہے، آپ تندرست رہیں، آپ طاقتور رہیں۔ ایسے بچے جو گٹکے کھانے والے، زردہ کھانے والے، سگریٹ پینے والے، نشہ کرنے والے، ان سے مستقبل میں ہم کس چیز کی امید رکھیں گے؟ کس چیز کی امید رکھیں گے؟ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، یہی اگر اپنی صحت کو برباد کر لیں گے تو آگے مستقبل میں ان سے کیا توقعات رکھی جائے گی؟ اس لیے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے بچوں کی صحیح تربیت کریں، بچوں کے دل میں اللہ رسول کا خوف بٹھائیں، خدا کا ڈر بٹھائیں، اور ان چیزوں کی حرمت کو بتائیں کہ چیزیں حرام ہیں، اس کا ایک خطرہ بھی حرام ہے، ان سے اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے دور رکھنا چاہیے۔ جب یہ چیزیں بتائی جائیں گی اور پھر ان کے دوستانہ ماحول پہ نظر رکھی جائے گی، بچے کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں پوری توجہ دی جائے گی، تو انشاءاللہ اس لت سے بچے ہمارے باہر آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لی۔